کنکوڈ کی بات کریں جہاں پر واپڈا کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو یونین کا احتجاج، ملازمین کا دھرنا، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید رشید احمد شاہ سے۔ جی سعید رشید احمد شاہ، آگاہ کیجیے گا۔ کنکوڈ میں واپڈا ڈویژن کے ملازمین نے پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی کال پر نجکاری کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا کر ریلی نکالی اور بعد ازاں دھرنا دیا۔ احتجاج کی قیادت بابا یونس ملک، غلام محمد باجکانی، غلام حسین سومرو، قدرت اللہ باجکانی اور ناظر علی بروئی سمیت دیگر رہنماؤں نے کی، جبکہ سینکڑوں مزدور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ واپڈا جیسی عوامی فلاحی ادارے کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نجکاری سے ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر نجکاری کا فیصلہ واپس لے، بصورت دیگر ملک بھر میں احتجاجی تحریک کو مزید تیز کیا جائے گا۔ خیرپور کی بات کریں، خیرپور میں ایک باپ اپنے ہی نافرمان بیٹے کے خلاف سراپا احتجاج بن گیا، جان کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ خیرپور کے گاؤں حسنین آباد پہنوار کے رہائشی جابر علی پہنوار نے نیشنل پریس کلب خیرپور کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کا بیٹا محسن علی پہنوار بری صحبت اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کا رویہ انتہائی نامناسب ہو چکا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جابر علی پہنوار نے کہا کہ بیٹے کی نافرمانی اور رویے کے باعث وہ شدید ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار ہے، جبکہ گھریلو ماحول بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ محسن علی پہنوار انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جس کے باعث انہیں اپنی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے شدید خدشات لاحق ہیں۔ احتجاج کرنے والے شہری نے ضلع انتظامیہ، پولیس حکام اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔ میرپور آزاد کشمیر کی بات کریں، فیاض ساگر کی رپورٹ کے مطابق جہاں دو نوجوان منگلا ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے، ان کی لاشیں نکال لی گئیں۔ منگلا ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے دو نوجوانوں کی لاشیں ریسکیو آپریشن کے بعد نکال لی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں پاؤنڈ واٹر ریسکیو ٹیم نے بہر کالونی کے مقام پر صبح سویرے سرچ آپریشن کیا، جہاں بھاگ ہونے والوں میں 15 سالہ حسنین ولد طارق محمود سیکٹر C3 اور 15 سالہ عبداللہ ناصر ولد ناصر سیکٹر C4 شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے دونوں نوجوانوں کی لاشیں برآمد کر کے تھانہ تھتوال کے حوالے کر دی۔ آپریشن میں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بھی معاونت کی۔ ریسکیو آپریشن ڈپٹی کمشنر ساجد اسلم، SSP خرم اقبال اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر نجم شہاب سدوزئی کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ راجن پور کی بات کریں، ارشد گیلانی کی رپورٹ کے مطابق نوجوان قیادت نواب راشد الاسحاق خان کی جانب سے عید دنگل کا انعقاد، رستم لاہور طیب ایوان کی خصوصی آمد، عوام کی بھرپور شرکت، عوام کی خوشیوں میں اضافے کے لیے شہر کی معروف سیاسی سماجی نوجوان شخصیت نواب راشد اسحاق خان کی جانب سے راجن پور کی عوام کے لیے روایتی دنگل کا انعقاد کیا گیا۔ دنگل میں مقامی پہلوانوں کے ساتھ رستم لاہور طیب ایوان نے بھی شرکت کی۔ اس روایتی کشتی کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے عوام کی کثیر تعداد نے میدان کا رخ کر لیا۔ جیتنے والے پہلوانوں نے عوام سے خوب داد پائی۔ اس دنگل کے مہمان خصوصی راجن پور شہر کی بزرگ ہستی رانا اسحاق نواب تھے، جبکہ مہمان عزیز عطا شہزاد خان دریشک، میر زاہد خان ہند اور معروف کاروباری شخصیت شکیل خان لاکھا تھے۔ اس دنگل کے کامیاب انعقاد پر عوامی سماجی حلقوں نے منتظر نواب راشد اسحاق خان، محمد کامران اور محمد شہزاد کو خراج تحسین پیش کیا۔ جڑاوالا کی بات کریں، شاہد شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاک آرمی کے جوان محمد بلال بشیر سپرد خاک، ہزاروں سوگواروں کی شرکت۔ پاک آرمی کے جوان محمد بلال بشیر کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازے میں پاک آرمی کے افسران، AC جڑاوالا، SHO روڈالہ روڈ حافظ احمد عمار، ASI ابراہیم اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ محمد بلال بشیر دوران ڈیوٹی وطن کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ پاک آرمی کے جوانوں نے اپنے بہادر ساتھی کو سلامی پیش کی، جبکہ اہل علاقے نے شہید کے دستے خاکی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے بھرپور محبت اور احترام کا اظہار کیا۔
شہید محمد بلال بشیر کی قربانی کو اہل علاقے نے قوم کا فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وطن کے محافظ ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق گجر خان کی بات کریں کہ 3 جون کی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کے سلسلے میں آج مرکزی انجمن تاجران نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر مرکزی انجمن تاجران گجر خان ملک محبوب کے ناحق قتل پر انصاف کے حصول کے لیے تاجروں سے بھرپور تعاون اور شرکت کی اپیل کی گئی۔ تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ انصاف کے حصول تک تاجر برادری متحد رہے گی۔ گجر خان بند مطالب بند 3 جون مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، شہید تاجر بھائیوں کے لیے انصاف، تاجر برادری کا متفقہ مطالبہ۔ ٹنڈو مستی خان کی بات کریں ریاض الاشاری کی رپورٹ کے مطابق حضرت پیر عیسیٰ بادشاہ کے مزار کے عظیم الشان عرس مبارک کی شاندار افتتاحی تقریب میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور مزار سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ عرس مبارک اور میلے کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی برسٹر اسفند یار خان کھرل، درگاہ کے متوالی سردار ضیاء الدین اور عقیدت مندوں نے کیا۔ فنکار منور مولائی خالد بھٹی، ساجد اور واجد علی نے اپنے فن کے جوہر دکھا کر محفل کو جما دیا۔ معروف کامیڈین غلام نبی دیگر فنکاروں نے اپنے دلکش پرفارمنس سے شرکت کی اور خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میلے کے مہمان خاص نے کہا کہ صوفی بزرگ کی تعلیم امن، بھائی چارے اور رواداری کا پیغام اور درس دینے والی ہے۔ بورے والا کی بات کریں محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے استعامہ کے وی این اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد گریا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بورے والا جواد حسین ملک نے ٹی ایچ کے اسپتال بورے والا کا دورہ کیا۔ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا گیا، اسٹاف کی حاضری چیک کی گئی، ادویات کے اسٹاک کا جائزہ لیا گیا، انڈور آؤٹ ڈور صفائی ستھرائی کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی، مریضوں کی عیادت کی گئی اور طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا نے کہا کہ عوام کو معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ شکرگڑھ کی بات کریں عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ تھانہ صدر پولیس پر مبینہ تشدد کا الزام، گمٹالہ میں 6 افراد زخمی، بچے اور خواتین بھی شامل، فیملی پر خوف کی فضا، بچے خوف سے سوتے نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غریب کو چھت دے رہی ہے، پولیس چھت کیوں چھین رہی ہے؟ متاثرہ فیملی کا احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے چھت اور جان مال کے تحفظ کی اپیل کر دی۔ پولیس کا تشدد سے انکار، متاثرہ خاندان کے حق میں فیصلہ ہو چکا مگر عدالتی ریلیف کے بغیر خود قبضہ لینے چلے گئے، پولیس نے غیر قانونی قبضے کو روکا۔ شکرگڑھ متاثرہ فیملی ندیم، غلام مصطفیٰ، یاسین اور ان کی والدہ پروین بیگم کا کہنا ہے کہ مکان ہمارا ہے، ہم نے صفیہ بیگم سے 7 مرلے مکان 10,50,000 میں خریدا تھا جس کا عدالتی فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہے۔ پولیس بااثر افراد کے کہنے پر ہم سے مکان چھین رہی ہے، ہم پر تشدد کر رہی ہے، رات کے اندھیرے میں عورتوں اور خاندان کے افراد پر لوہے کے رازوں سے تشدد کیا گیا، ہمارے بچے خوفزدہ ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ تشدد کے بعد ہم پر جھوٹی FIR کی گئی۔ متاثرہ فیملی سراپا احتجاج ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز غریب کو چھت دے رہی ہے تو پولیس بااثر افراد کہنے پر غریب کی چھت کیوں چھین رہی ہے؟ عمیر خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق بلال موڑ کے قریب مسلح ڈاکوں کی واردات، شہری موٹر سائیکل، موبائل اور نقدی سے محروم۔ تھانہ چپکلاں کے حدود کے قریب بلال موڑ پر نامعلوم مسلح ڈاکوں نے ایک شہری کو اسلحے کے زور پر روک کر CD 70 موٹر سائیکل، موبائل فون اور 38,000 روپے نقدی چھین لی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکو واردات کے دوران شہری پر تشدد بھی کرتے رہے اور بعد ازاں لوٹ گیا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری کی جانب سے پولیس ہیلپ لائن پر اطلاع دی جانے کے بعد تھانہ چپکلاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فضل سبحان کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان اور کراچی کی بات کریں، کراچی منگوار پیر امیر محمد گوٹ مشاورتی کمیٹی کے وفد نے آج ڈپٹی کمشنر ضلع غربی سے ملاقات کی۔ وفد میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما یحییٰ خانزادہ، انور زیب خان موسیٰ خیل، بختی گرم، سلیم خان یوسفزئی، کامران خان یوسفزئی، جماعت اسلامی کے رہنما اسحاق خان اور جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے امیر
मुफ्ती खालिद शामिल थे। मुलाकात के दौरान ADC 1 जहांगीर के साथ मंगूर पीर और गिरदोनवाह के कदीमी गोठों मकामी आबादियों को दरपेश मसाइल, तजावुज़ात, अराज़ी के मामलात और दीगर अवामी मसाइल की कानूनी पहलों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ADC 1 ने वफद को यकीन दहानी कराई कि तमाम मामलात कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हल किए जाएँ और मुतल्लिका हुकाम को अवामी मसाइल के इज़ाले और मुतासरा खानदानों को मुमकिना रिलीफ फराहम करने के लिए ज़रूरी हिदायत दी जाएँ। चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैराफोर्स सर्कल खानपुर हाफिज वकार अली हंसराज ने अपनी टीम के हमरा नवाकोट अड्डों पर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा करते हुए रास्तों को क्लियर कर दिया गया। इस मौके पर अवामी, सियासी, समाजी और मजहबी हलकों की जानिब से पैराफोर्स की कार्रवाई को सराहते हुए हाफिज वकार अली हंसराज और उनकी टीम को ज़बरदस्त किराए तहसीन पेश किया गया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वकार अली का इस मौके पर कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा की हिदायत के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवामी मकामात, बाजारों और शाहराहों पर किसी को भी गैर कानूनी तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरियों को साफ, कुशादा और महफूज माहौल फराहम करना इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं नवाकोट अड्डा खानपुर में। यहाँ पे बड़ी सारी शिकायत आ रही थी, ट्रैफिक का बहाव बड़ा ज़्यादा मुतासर था, मुख्तलिफ एक्सीडेंट भी हो रहे थे क्योंकि मुख्तलिफ जो रेडीबान हजरात हैं वो सड़क के ऊपर आ जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फाइनली उनका एक बाज़ार तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं शहजाद, ये दिखाएं, ये जी मुल्हिका रोड है। यहाँ पे इनको हमने एक तरतीब से तकरीबन ये 300-350 मीटर का एरिया है जहाँ तक ये बाज़ार मुहीत है। तो ये बड़ी एक तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इनकी रजामंदी से हमने इनको खड़ा किया है। इनका रिकॉर्ड भी हमने लिख लिया है, बगैर किसी फीस के ये लोग यहाँ पे खड़े होंगे और बाहमी रजामंदी तमाम दुकानदारों से और मुल्हिका जो लोग हैं उनसे भी ली गई है। तो एक बड़ा बेहतरीन बाज़ार तश्कील पाया है, यहाँ पे आगे हैं। अब आप अगर इस अड्डे को देखें जिसकी हालत जो लोग पहले जानते हैं कि कितने मुख्तलिफ हालात थे, यहाँ पे दोनों तरफ रेडियो वाले जो है इस रोड के ऊपर होते थे, अब ये मुकम्मल तौर पे क्लियर है। पीछे भी दिखाएं शहजाद, अगर आप इसको पिछली साइड से भी देखें तो ये मुकम्मल तौर पे क्लियर है। और यहाँ पे ये जो हजरात हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मुकम्मल मुतमईन है कि 1-2 दिन में तमाम जो गाहक हजरात हैं उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये बाज़ार तश्कील पाया है। तो नवाकोट में हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग भी ताउन करेंगे और अगर कोई दोबारा इस तरह की यहाँ पे रेडी बाज़ार लगने की कोई शिकायत आती हैं तो उसके ऊपर भी अब बड़ी सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि एक मुतबादिल जगह इनको फराहम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया।